ایمان دل میں جائے دیکھو سورہ فاتحہ سے شفا کیسے ملتی ہے، ایمان دل میں جائے دیکھو آیت الکرسی سے حفاظت کیسے ہوتی ہے، ایمان دل میں جائے پھر دیکھو سورہ یاسین کام کیسے بناتا ہے، ایمان دل میں جائے پھر دیکھو ساری مخلوق ہمیں کیسے ہمارے فائدے دیتی ہے۔ میرے دوستو اس ایمان کو دل میں ڈالنے کی محنت ہے، سچ بتا رہا ہوں پوری دنیا میں آپ کو خوشخبری ایک سنا رہا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ میں دعائیں دیتا ہوں تبلیغی جماعت کو۔ میں نے بہت ان کو بیچاروں کو تنگ کیا، کرکٹ کھیلتے تھے گھر سے باہر سے جھوٹ بول کے نکال دیا۔ پھر میں کسی دن جمعہ سن رہا تھا تو ایک آیت میں نے سنی مولوی صاحب کی، وہ آیت پڑھ رہے تھے الم یاتیکم نذیر، تمہیں کوئی ڈرانے آتا تھا؟ تو جہنمی کہیں گے قالوا بلا، تم نے کیا کیا؟ وکذبنا قلنا ما نزل من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ یعنی میں اپنی مثال دے رہا ہوں، گھر میں نہیں ہیں، گئے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، ملے نہیں، تو ہم نے ان کو جھٹلا دیا، آج اس لیے ہم جہنم میں ہیں۔ میرے دوستو اللہ نے اتنا زبردست نظام بنایا ہے، اللہ قرآن میں کیا زبردست بات کرتے ہیں، کبھی غافل قوم پہ کبھی عذاب نہیں بھیجتا۔ جو آدمی دین سے غافل ہے اللہ اس کو عذاب نہیں بھیجتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، میں کبھی کسی قوم پہ عذاب نہیں بھیجتا، کسی شخص پہ عذاب نہیں بھیجتا جب تک اپنا رسول اس تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ ضرور بات سمجھائیں گے یہاں سے کہ یار یہ بات صحیح کر رہے ہیں۔ آج میرے دوستوں پوری دنیا عذاب میں ہے، اور پاکستان یہ جو بیماری آئی ہے وائرس کرونا، امریکہ میں روزانہ 3000 آدمی مر رہے ہیں، پاکستان میں 13 مہینے میں 2 دن میں 1 موت ہوئی ہے، بس 2 دن میں 1 موت۔ یہ اللہ کا فضل ہے پاکستان پہ، اس کی وجہ بتا رہا ہوں، اسی کی وجہ بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم دنیا میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجیں گے کیونکہ بڑے عذاب سے بچانے کے لیے، لعلہم یرجعون، تم اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ میرے دوستوں آنکھ غلطی کرتی ہے، چوٹ پیر کو لگتی ہے، آنکھ نے غلطی کی پیر لگ گیا پتھر پہ زخمی ہو گیا، آنکھ نے غلطی کی پھسلا اور ہاتھ ٹوٹ گیا۔ غلطی آنکھ کرتی ہے، چوٹ کہیں اور لگتی ہے، غلطی وہ کریں گے چوٹ ہمیں لگے گی، خدا نہ خواستہ۔ اگر ہم نے جو کام اللہ نے ہمیں دیا میرے دوستوں اگر وہ کام نہ کیا تو اللہ کی مدد ہم سے ہٹ جائے گی۔ میں نے آپ سے آیتیں پڑھ کے بتایا حق ہے اللہ پہ مومنوں کی نصرت کرنا، ان کی مدد کرنا، حق ہے اللہ پہ مومنوں کو نجات دینا۔ میرے دوستو عذاب سے بچنے کے 3 کام اللہ نے بتائے ہیں کہ میں تمہیں عذاب سے یعنی آیا ہوا عذاب واپس لے لوں گا۔ حضرت کون تھے اپنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں جا کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 دن پڑھا۔ ان کی قوم نے دیکھا نبی چلا گیا ہے اور عذاب کی کچھ آثار دیکھے، انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے آیا ہوا عذاب ان سے واپس لے لیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ابو جہل نے کہا کہ اگر تو سچا ہے اور تیرا رب سچا ہے تو اپنے رب سے کہے ہم پہ پتھر برسا۔ اللہ نے کہا نبی جی سے کہہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں یا یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان پہ عذاب کبھی نہیں بھیجے گا۔ اگر ہم استغفار روز کریں میرے دوستوں، اور یہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے تقوی والوں کی، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تم اس دل میں تقوی کو داخل کر لو، میں تمہیں ہر مشکل سے خود نکالوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں تقوی والوں کی علامت باتیں نہیں ہیں، میں تقوی کی باتیں کر رہا ہوں۔ ایک ہے کھیل کی باتیں، ایک ہے کھیل کو دیکھنا، ایک ہے کھیل کھیلنا۔ تقوی دل میں ہاں ہونا تقوی دل میں ہوتا ہے۔ تقوی کی علامت بتا، ایک علامت بہت ساری، ایک علامت کیا ہے بالآثار ہم یستغفرون، وہ راتوں کو تہجد میں اٹھ کے استغفار کرتے ہیں۔ آج میرے دوستوں مسلمان 98% فجر نہیں پڑھتے، تو یہ کہاں سے تقوی والے ہو گئے؟ آج مسلمانوں کے ایئرپورٹ بھرے میں مسجدیں خالی ہیں، آج مسلمانوں کے ہسپتال بھرے میں مسجدیں خالی ہیں۔ تقوی کی علامت مسجد ہے، جس کو فرمایا مسجد ہر تقوی والے کا گھر ہے۔ میرے دوستوں قرآن سمجھ نہیں آئے گا جب تک تقوی نہ ہو۔ یہ قرآن ہدی للمتقین ہے، یہ سب کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن کے پہلے پیج میں ایک ہمارے بہت بڑے کھلاڑی ہیں، مجھ سے بحث کر رہے تھے قرآن کی، بہت آئے تھے لوگ اسے عارف کرتے ہیں، ہم بھی کرتے تھے، پھر مجھے دل میں افسوس ہوتا ہے کہ اللہ یہی باتیں میں کرتا تھا، اتنی اونچی اونچی قرآن کی باتیں، میرے اندر تو تقوی کی ہوا بھی نہیں۔ اگر میں میرے دوستوں بیٹا کیمرہ بند کر دو، اللہ نے اتنی خوبصورت دیکھو 6000 آیات میں کوئی اختلاف ہی نہیں، کسی مسلک میں نہیں،
یہ جو ہاتھ یہاں رکھنا، ہاتھ رکھنا، یہ سنت ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے. کسی مسلک سے پوچھ لو. یہ جو ہاتھ اٹھانا یہ بھی سنت، فرض نہیں ہے، واجب. یہ سنت ہے. منہ سے بولا لوگ پر نماز ہو گئی. ہاں سنت چھٹی، سنت چھٹنے سے نماز میں کراہت آتی. فرض واجب مسلمان کو پتہ نہیں. آج سارا اختلاف صحابہ کے درمیان، صحابہ کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی اور کہا جا کے وہاں جا کے اثر پڑھنا. اب جماعت پہنچی، یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں، فرض نماز وہاں پڑھنا. ایک جماعت نے کہا مغرب ہو رہی ہے پڑھ لو، کہ اللہ کے نبی نے کہا وہاں جا کے پڑھنا. کہا بھائی نبی نے قضا کا تھوڑی کہا تھا پڑھو، تو ہم تو وہیں پڑھیں گے. آدھی جماعت نے یہاں پڑھی، آدھی نے اندھیرے میں قضا کی. واپس آ کے ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا، دونوں جماعتیں خیر میں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک ہی حدیث سے نکال لیا، حدیث سے نکلا. اختلاف قرآن میں اللہ نے چیزوں میں رکھا ہے. وقت لا فی اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. میں نے اختلاف رکھا ہے دن رات میں تاکہ عقل مندوں کو نشانیاں ملیں. اگر اختلاف نہ ہوتا یہ تو رحمت ہے. ہاں خلاف ہونا گناہ ہے. اختلاف کوئی مسئلہ نہیں. میرے باپ میں میرے ساتھ اختلاف ہے بہت چیزوں میں. وہ کہتے ہیں یہ ٹیم ایسے کھیلنی چاہیے تھی، میں کہہ رہا ہوں ایسے کھیلنی چاہیے. عمران خان نے جاوید کے اپنے بہت اختلاف، بھائی یہ ٹاس جیت کے بیٹنگ کرو، تو کہہ رہے ٹاس جیت کے بولنگ کرو. اختلاف مسئلہ نہیں، خلاف ہونا مسئلہ ہے. آج مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہوا ہے. میں جب امریکہ گیا تو وہاں کی پولیس نے مجھ سے کہا تم نے اسلام تو بہت اچھا سنا ہے، لیکن اسلام میں تو کہتے ہیں وہ اپنا قتل ایسے، یہ اسلام میں کہتے ہیں اتنے قتل نہیں ہوتے لوگ جب اسلام ہوتا ہے. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ اس وقت ہماری تحقیق ہے دنیا میں سب سے زیادہ قتل مسلمان کا کر رہا ہے، یہ کیوں؟ ہمارے پاس جواب ہی نہیں تھا. پھر میں نے کہا یہ بات پہلے نہیں، آج نہیں، پہلے ہوئی ہے. 70% جو نبی آئے ہیں ان کا قتل بگڑے ہوئے مسلمانوں نے کیا. 70% نبی اترے بگڑے ہوئے مسلمانوں پہ. موسیٰ اسلام کی فرعونیوں پہ محنت 25%. بنی اسرائیل کے مسلمان بار بار گڑبڑ، بار بار ان پہ 75%. قرآن میں اللہ نے ایک آیت میں کہا یا ایھا الذین کفروا، اے کافروں، سارا خطاب ایمان والوں سے، تم ٹھیک ہو جاؤ. غیر مسلم کو کلمہ پڑھنا آسان، ہم پڑھاتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے پڑھایا، لیکن ان کی پھر ان کی جو ہے نا دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. کیوں کہ غیر مسلم مسلمان پہلی جہنم میں، غیر مسلم دوسری جہنم میں. خدا نہ خاصہ غیر مسلم اسلام میں داخل مرتد ہوا تو 7ویں جہنم میں پہنچ جاتا ہے، تو ہم اس کو دوسری میں سے نکال کے 7ویں ڈالتے ہیں. ان کی دیکھ بھال کرنی ہے. غیر مسلم کو کلمہ پڑھا آسان، مسلمان کو فجر پڑھانا بہت مشکل، مسلمان کو داڑھی رکھوانا مشکل. مسلمان سے کہو یہ شادی ہندوؤں کی نقل ہے، بھائی میری ایک ہی تو بیٹی ہے، میں اس کو ناراض کر دوں؟ اللہ رسول سے بعد میں دیکھ لیں گے، توبہ کرتے ہیں. یہی بات یوسف اسلام کے بھائیوں نے کہی. عجیب بات قرآن نے، یعنی میں نے بھی اللہ معاف کرے یار بعد میں توبہ کر لیں، تو کوئی بات نہیں یار، سود ہے، اب بچے مر جائیں گے تو کیا، بات میں توبہ. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف السلام کو کنویں میں ڈالا. پتہ کیا کہا کہ ابھی اس کو مار دو، بعد میں توبہ کر کے صالحین میں شامل ہو جائیں گے. یہ نبی کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ بعد میں صالحین بن جائیں گے. میرے دوستوں، ابلیس کو پتا تھا اللہ کون ہے، ابلیس کو سب پتا تھا. آج ہمیں بھی سب پتا ہے، لیکن کیونکہ شیطان اللہ سے کر رہا ہے. اللہ نے اسے کہا کیا کہا، قال فخرج منها فانك رجيم، نکل جائے جنت ادھر سے اور مردود ہو جا. فانك علينا لعنت الى يوم الدين، جا آج سے تجھ پر لعنت قیامت تک. اس نے کہا قال رب فانظرني الى يوم يبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے. آج انسان بھی اللہ مہلت دے دے، بس یہ سود کا کام، رشوت کا کام، فلاں کام، میں انشاءاللہ توبہ کروں. میرے دوستوں بڑی خطرے کی بات، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں جن کو جانتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ سید بھائی پتہ ہے گناہ، لیکن انشاءاللہ میں 2 سال بعد سود چھوڑ دوں. کہہ رہا قال فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب میں تجھے رب مانتا ہوں، تو میرا رب ہے. رب بھی کہتے ہیں میرا رب، تجھے رب مانتا ہوں لیکن مجھے قیامت تک مہلت. اے اللہ یہ ذرا سود ہے، رشوت ہے، 2 سال بس مہلت دے. اے اللہ ایک ہی بیٹی ہے، ٹھیک ہے شادی غلط ہے، نبی نے نہیں کی. بارات کا کھانا علماء سے پوچھو جائز ہے یا نہیں. بارات کا کھانا علماء سے، میں مفتی نہیں، پوچھو مفتی سے جا کے. میں بڑے بڑے مفتیوں کے پاس گیا ہوں جو تقوی سے بھرے ہیں، جن کے پاس دنیا ہی نہیں ہے، اور ان کی ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان سے پوچھو کہ بارات کا کھانا جائز ہے یا نہیں. ان سے پوچھو بارات نکالنا جائز ہے یا نہیں. ان سے پوچھو منگنی جائز ہے یا حرام ہے. ان سے پوچھو شادی کی تاریخ طے کرنا جائز ہے یا نہیں. سب غلط.
اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے، اور شادی کس کی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دعا مانگے اللہ سیدھے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ واجب ہے، عربوں میں فرض ہے، دعا مانگے سیدھے راستے کی، شادی ہندوؤں والی، شگن عیسائیوں والی، کاروبار یہودی والا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، عمل کس کا؟ یہود اور نصارہ کی۔ یا اللہ پانچوں نمبر 10 سال سے فجر نہیں پڑی، اے اللہ مدینے کی موت دینا اور جنت البقیع میں دفن کرنا۔ زندگی کون سی، دعا کون سی؟ میرے دوستوں اس کی وجہ ہے بہت آسان اور کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اتنا کریم ہے، جب پورے قابو میں آ جائے تو پھر اللہ معاف کر دے۔ ایک آدمی، بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی نیکی نہیں اس کے پاس، بیٹھا ہے، اللہ تو سب کو جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں، فرعون جیسے ظالم کو اللہ نے بھیجا، جا موسیٰ اس سے نرمی سے بات کرنا، گرمی نہ کھانا، جا بات کر، شاید جنت میں چلا جائے۔ اللہ تو اتنا کریم ہے۔ تو اس نے کہا میرے بچوں تمہیں کس سے محبت ہے سب سے زیادہ؟ کہا اللہ کے بعد ابا جان آپ سے۔ کہا بچوں میری وصیت ہے، میں مر جاؤں مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو دریا میں اور خشکی میں پھیلا دینا تاکہ میرا رب مجھے جمع ہی نہ کر سکے۔ اب وہ مرا ہے، بچوں نے جلا دیا ہے، فرشتے آئے ہیں اور لے گئے اللہ کے پاس جمع کر کے، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، یہاں کا کھڑا تو لگا بھائی کیا کیا تھا تو نے؟ کہا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا اور میں تجھ سے ڈر کے میں نے یہ کیا تھا۔ کہا مجھے پتا ہے تو مجھ سے ڈرا تھا، تو مجھ سے ایک دفعہ ڈرا، جہاں میں تیرے سارے گناہ معاف کے جنت میں ڈالتا۔ اللہ تو تیار ہے معاف کرنے کو، ہم نہیں تیار۔ ایک بزرگ جاتے تھے، لوگوں کے پاس گشت کرتے تھے، لوگ ذلیل کر دفعہ جب آتے بزرگ جاتے، ایک دن لڑکوں نے دھن لگایا، رات کو اٹھ کے رو رہے اللہ اللہ۔ کیا ہوا؟ ایک نوجوان آئے کہ بڑے بزرگ بھائی، بزرگ صاحب آپ محلے میں بھی روتے تھے، یہاں بھی رو رہے کیا؟ کا محلے میں روتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا اللہ توبہ کے لیے تیار ہے، تم توبہ کر لو، وہ نہ مانے۔ اب یہاں میں سفیان میں نیند کیوں آتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں جو جن کو میں گمراہ کرتا ہوں کیا ہوتا ہے؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستجیبون، میں ان کی آنکھوں پہ غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہوں اور ان سے سننے کی استعداد چھین دیتا ہوں، سننے نہیں دیتا۔ یہ علامت ہے عرضنا جہنم یوم القیامہ کہ قیامت کے دن جہنم کافروں کے پاس لائی جائے گی۔ یہ کون ہے؟ جب اللہ کی بات آتی تھی ان کو نیند آ جاتی تھی اور یہ اللہ کی بات سننے کی استعداد نہیں رکھتے تھے۔ جو سن رہے ہیں اللہ کی مدد سے، میں نے سب سے زیادہ اس پہ محنت کی ہے، کوئی بول رہا ہو، کوئی بول رہا ہو، میں اس کی بات غور سے کیوں۔ روایت میں آتا ہے اذان کو جو دھیان سے نہیں سنتا، 8 چیزیں جو موت پہ کلمہ چلنے کے ذریعہ بن سکتی ہیں۔ مسواک کرو کلمے کی موت ملے گی حدیث میں۔ 8 چیزیں جس پہ ڈر ہے موت پہ کلمہ چھن جائے گا، 2 اس میں سے بتا دیتا ہوں۔ ایک جو نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے، ایک جو اذان کو غور سے نہیں سنتا۔ جو اذان کے درمیان باتیں کرتا اللہ سے کلمہ چھین لیتا، کہ اذان اللہ اپنی طرف بلا رہے۔ ایسے جو کی طرف نہ سنو، ایسے جو بول رہا ہے بات کر، وہ کیا حشر کرے گا؟ میرے دوستو جو دعوت کو نہیں سنتا، اللہ فرماتے ہیں جہنمی کیا کہیں گے جہنم میں؟ کیوں کہیں گے تم جہنم میں کیوں؟ وہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم دنیا میں اللہ کی بات کو سن لیتے، یا عقل آ جاتی یا جہنم میں سنا ہوتی۔ سننا، اللہ قرآن میں کہہ رہے اے نبی جی، کیا ہستی، کیا علم ان کا، اے نبی جی۔ دیکھو کرکٹر جتنا بڑا ہو اس کو پریکٹس روز چاہیے۔ عمران خان بھی بولنگ کی پریکٹس کرتے تھے، وسیم اکرم بھی کرتا تھا، انضمام بیٹنگ کی پریکٹس، سب کو پریکٹس چاہیے۔ ہم مٹی کے بنے ہیں، ہم پانی کے بنے، ہمیں ماحول کی ہر وقت ضرورت ہے۔ جہاں ماحول گیا ہم گئے، درخت کو، پتے نے درخت کو چھوڑا، پیلا کچرا جھاڑو پھر جائے گی۔ سمندر میں لہر سمندر کو چھوڑتی ہے، کیچڑ بن جاتی ہے۔ ہمیں ماحول کی ضرورت ہے، اسی کہنے مسجد کو آباد کرو، مسجد میں آؤ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو لوگ مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ یہاں تعلیم نہ کرو، یہاں کام نہ کرو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو روک رہے ہیں آپ کو موبائلوں سے، یہ تو روک رہے ہیں دنیا کی بات۔ آؤ تعلیم میں بیٹھو۔ تعلیم حضور کی مسجد کا عمل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، 2 حلقے لگے تعلیم ذکر کا، آپ تعلیم کے میں بیٹھے، کہا دونوں حلقے خیر پہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ مجھے کہا، آپ نے کہا اپنے حکمران سے
کام کرنے، تین، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے ایسا نبی میری اولاد میں سے مبعوث کر جو اپنی امت کو تین کام سکھائے، یتلو علیہم آیاتی، یزکیہم، یعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ایمان، تعلیم اور تزکیہ، یہ تینوں مسجد کے تین کام ہیں بھائی. اور چوتھا کام استقبال. مسجد چار لفظوں سے بنی ہے، میم سین جیم دال. اللہ بھی چار لفظوں سے بنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار لفظ ہیں، جنت چار لفظ، قرآن چار لفظ، حدیث چار لفظ، عالم چار لفظ، چار آسمانی کتابیں، چار خلفائے راشدین، نماز کی چار حالتیں، قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ، داعی کے چار لفظ، دعوت کے چار لفظ. مسجد کے چار کام ہیں. پوری کائنات چار چیزوں سے بنی، آگ، مٹی، ہوا، پانی. میرے دوستوں پہلا گھر کعبہ بنا چار لفظوں کا. اللہ کہہ رہے ہیں چار کاموں سے مسجد کو آباد کرو. قرآن سورہ سر جو چار کام نہیں کرے گا جہنم سے نہیں بچ سکتا. یہ بھی جہنم، وہ بھی جہنم. چار کام. میرے دوستوں مسجد کو آباد کرنا، اس سے سورہ بقرہ مجھے آیت یاد نہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے. مسجد کو 24 گھنٹے نہ کھولنا شریعت میں قباحت ہے. مسجد بند نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج اے سی پنکھے اتنی مہنگی میں بند کرو مسجد. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چھپڑ تھی، چھپڑ. آپ کو صحابہ نے پیسہ جمع کیا مسجد تعمیر کے. کہا میں مسجد کو پکا نہیں بنانا چاہتا، مجھے حکم نہیں ہے مسجد کو پکا بناؤں، میری مسجد تو موسیٰ علیہ السلام کی چھپڑ جیسی ہو. چھپڑ کی مسجد میں چوریاں. چھپڑ کی مسجد میں کافر آتے تھے، 3 دن بیٹھتے تھے، ہمارے مسلمان. آج بڑے بڑی مساجد میں مسلمان چور بن کے جاتے ہیں. چپل چوری، جوتے چوری، نائکی کے جوتے چوری، موبائل چوری. میرے دوستوں مسجد سے پہلے کافر مسلمان ہوتا تھا، آج مسلمان چور بن کے جا رہے ہیں. مسجد آباد. اللہ نے قرآن میں فرمایا عجیب بات، سب معاف کر دوں گا، مشرک کو معاف نہیں کروں گا. یہ شرک، بتوں کا شرک چھوٹا شرک ہے، کائنات کا شرک چھوٹا شرک ہے. سب سے بڑا شرک قرآن نے بتایا افرائیت من اتخذ الہہ، اس شخص کو نہیں جانتے جس کے اندر میں گھسی ہوئی ہے. میں کون ہوں تمہیں پتا ہے؟ کتنا بڑا کھلاڑی، کتنا بڑا فنا. او بھائی کھلاڑی صاحب، جتنا بڑا تو کھلاڑی ہے اینڈ میں تو بہانے کی مشین ہے. ہر سوراخ سے گند نکلتا ہے. کیا بڑا ہے؟ جس کے اندر رائی کے دانے برابر ہو، بڑائی ہوگی برابر، جنت کی کبھی خوشبو بھی نہیں سن سکتی. میں اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جس کے اندر میں ہوتی ہے شرک ہوتا ہے، میں اس سے کبھی اپنا گھر آباد نہیں کرواؤں. مشرک مسجدیں بناتے ہیں، پتہ ہے باہر کے ملکوں میں مشرک مسجد بنا کے دیتے ہیں، یہ لو ہمارے پیسوں سے. ایئرپورٹ کی امریکہ کی مسجد مشرک نے بنائی، ایمان والے نہیں. کعبہ مشرکوں نے بنایا. قرآن کہتا ہے یہ مشرک کعبے کی تعمیر کر کے حاجیوں کو پانی پلا جنت میں نہیں جا سکتے. مسجد تعمیر کر کے فار نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ما کانا للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو کبھی میرا گھر آباد کرتے نہیں دیکھا. آج کتنے مسلمان مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرتے ہیں؟ بتاؤ بھائی. میں کتنا وقت دیتا ہوں اللہ کا بازار بھرا ہوا، مسجد خالی. مسجد 24 گھنٹے آباد کون کرتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. میرا گھر تو اعمال سے آباد صرف ایمان والے ہی کریں گے، اور 5 وقت کی نماز بھی قائم کریں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مسجد میں کثرت سے دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دو. میرے دوستوں پہلا کام مسجد کو آباد کریں، عذاب سے بچنا ہے. تو وہ بالا کوٹ کی مسجد. اور بتاؤں ابھی آنکھوں دیکھی جنید جمشید کا جہاز گر گیا. ہماری تشکیلی گرم چشمہ بہت مشکل رستہ ہے، اکیلے نہ جانا، جماعت میں جانا. مر گئے تو جنت میں انشاءاللہ. میں خود نہیں جاؤں گا، جماعت میں گیا. پتلی سڑک، کھائیاں. ہم گئے، آپ بھی گئے گرم چشمہ، ساتھ تھے ہم. یاد ہے وہ منہ پر برف اتنی پڑی، ٹھنڈ، وہ زبردست برف. ہم اندر گئے مسجد. وہ بڑا مدرسہ مولوی صاحب کا خواب تھا ہر مسجد مدرسہ مسجد بنے. مدرسہ کا کوئی چیز نہیں ہے. مسجدی مدرسہ، مسجدی خانقاہ، مسجدی جیل خانہ، مسجدی ہسپتال، مسجدی مرکز سب. وہ مسجد 24 گھنٹے ایک ماسٹر جلال ہے نا، انہوں نے آباد کی. وہ پورا علاقہ اسماعیلی برادری کا ہے، تھوڑے اس میں سنی ہے باقی اسماعیلی ہیں. جب ہم مسجد گئے برف، اندر مسجد گرم. میں نے کہا وہاں بجلی کیسے ہے؟ میں پریشان نہیں آگا. جا کے دیکھو گا، بیٹھو بھی چائے پیو، بعد میں بتاتے ہیں. ہم نے نفل پڑے بیٹھے، اندر سے سارے تھرمل نکالے، جیکٹ بیٹھ گئے. ان کا سعید بھائی جب سے ہم نے مسجد 24 گھنٹے آباد کی ہے، اس مسجد کے نیچے مدرسے کے نیچے پانی ہے پہاڑ پہ نا پانی. اللہ سردی میں اس پانی کو گرم کر دیتا ہے اور گرمی میں ٹھنڈا کر دیتا ہے.
مسجد 24 گھنٹے آباد تو کر کے دیکھو. انہوں نے وہ پانی کا پائپ لگا کے واٹر ہیٹر بنا کے مسجد کو گرم, اور جب ہم نے نلکا کھولا اتنا گرم پانی جو گیزر بھی نہیں دیکھ سکتا, اور سردی گرمی میں ٹھنڈا. 24 گھنٹے مسجد کو آباد رکھو, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد 24 گھنٹے ایمان کا حلقہ, جیسے ہسپتال ہے نا, یہ گائنی ہے, یہ آرتھوپیڈی ہے, یہ کارڈک ہے, یہ فلاں, ایسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپتال 4 کاموں سے آباد تھا. ایمانی حلقہ, تعلیم کا حلقہ, ذکر کا حلقہ, دعوت, تعلیم, تزکیہ, اور ایک استقبال کا حلقہ. مسلمان باہر جا رہے ہیں. دیکھو میرے دوستو, حضرت عمر کون ہے؟ میرے باپ کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. حضرت عمر فرض نماز پڑھی فجر کی اور گھومے یوں, اس وقت لوگ تھوڑے تھے, گھومے یوں. دیکھا سید انور نے, مثال دے رہا ہوں, خود چل کے گئے اس کے گھر اور دروازہ کھٹا, عبداللہ کہاں ہے؟ کہ ساری رات تہجد پڑھ کے سو گیا. تو صبح فجر کی نماز میں آ کر, یہ آخری وارننگ ہے, اس کو چھوڑنا نہیں, تہجد پڑھے نہ پڑھے فجر کی نماز مسجد میں پڑھے. یہ امام صاحب کا کام ہے. ایس ایچ او صاحب سو رہے, پولیس والے بھی سو رہے, پائلٹ سو گیا, سارے مر گئے. سب کو نمازی بنانا یہ امام دیکھو, جیسا امام ویسے مقتدی. دین اوپر سے نیچے آتا ہے. اگر امام پگڑی پہنے گا تو مسجد والے ٹوپی, امام ٹوپی پہنے گا تو مسجد والے ٹوپی اتار دیں گے, اور امام ٹوپی اتارے گا تو مسجد والے ٹوپی پہنائیں گے. یہ دین اوپر سے نیچے آتا ہے. مسجد کو 24 گھنٹے آباد رکھنا. تو میں آپ کو 3 باتیں بتا رہا تھا. اللہ نے نبی کو کہے, نبی جی وحی آ رہی ہے. آپ جب سوتے تھے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا, آپ ایسی ہستی تھے. آپ کو لگے اے نبی جی تم خود بھی صبح شام ان محلوں میں بیٹھا کرو جہاں لوگ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی جی 2 دفعہ صبح شام, میں اکثر ہی بتاتا ہوں, ہماری کرکٹ گراؤنڈ کی گھاس بہت اچھی ہوتی ہے, بہت کروڑ روپے لگتے ہیں مینٹیننس کے لیے. فٹ بال کی گراؤنڈ, اس گراؤنڈ کو فجر اور عصر, جب ٹھنڈی دھوپ صبح ہوتی ہے اور مغرب سے پہلے ٹھنڈی دھوپ, ہم مغرب سے پہلے 20 منٹ 25 منٹ پریکٹس ختم, تو گراؤنڈ اس میں آتا ہے, سارے پانی اسپرنکل چلاتا ہے, فوارے, اور پچ کو پانی دیتا ہے. سب سے اچھا ٹائم مٹی کو پانی دینے کا وہ فجر عصر کے بعد ہے. اللہ کے نبی نے کہا 2 دفعہ فجر عصر کے بعد اللہ کے ذکر میں بیٹھ جایا کرو, 24 گھنٹے اللہ تمہاری کفالت کرتے ہیں. مٹی کی تاثیر ہے, ٹھنڈی دھوپ میں اس کو پانی ڈالو. یہ 2 ٹھنڈی نمازیں, ان کا اجر سب سے زیادہ ہے. ان میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. ایک فرشتہ صبح آیا, بھائی عامر صاحب مسجد میں بیٹھے, اب یہ فرشتہ صبح سے عصر تک یہی ہے. اب یہ جانے لگا تو انہوں نے, فرشتے نے دیکھا کہ یہی ہے, اور آنے والا دیکھے یہی ہے, یہ ملے دونوں. وہ کہا یار عامر صبح بھی یہی تھا اور عامر اب بھی یہی ہے, 24 گھنٹہ اس کا مسجد میں شمار ہو جاتا, یہ نیکی کر رہا ہے 24 گھنٹے. تو میرے دوستو, اللہ نے نبی کو کہا اللہ کی بڑائی سنو. عقل کیسے صحیح ہوتی ہے؟ فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک هم الباب. اللہ کہہ رہے ہیں نبی جی کو سنا دو خوشخبری, جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور اچھی طرح اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سنتے ہیں اچھی طرح اور اچھی طرح عمل کرتے ہیں, ان کو بتا دو پکے ہدایت یافتہ, پکے عقل مند ہو گئے. عقل آتی ہے اللہ کی بات سننے سے. آج ہم نہیں سنتے. اللہ یہ کہتے ہیں عمران خان جب سے آئے ہیں معیشت تنگ ہوگی. اللہ کیا کہتے ہیں؟ بخاری کی روایت ہے کہ ایک مجلس لگی اور یہاں سے بات شروع ہوئی, ایک آدمی چلا گیا, بات نہ سنی, تو اس نے اللہ سے اعراض کیا, اللہ نے اس سے منہ موڑا. یہ بیٹھا نہیں. اللہ کہتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جب تم میرے ذکر کو نہیں کرو گے, جب میرے ذکر سے اعراض کرو گے, اللہ تمہاری معیشت کا ستیہ ناش کر دے. ہر جگہ اللہ کا ذکر. اللہ قرآن میں کہتے ہیں عقل مند کون ہے؟ عقل آتی ہے سن کے. پھر عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وجنوبا. یہ اٹھتے بیٹھتے کھڑے لیٹتے بستر پہ کربٹیں بدلتے یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. آج میرے دوستوں سارا دن دنیا کا ذکر کرتے ہیں. عقل کیسے آتی ہے؟ اللہ کا ذکر سننے سے, اللہ کی بڑائی سننے سے. آپ مجلس میں بیٹھے, آپ نے کہا سعید انور بڑا بدل گیا ہے, 4 مہینے لگ گئے, چلہ لگاتا ہے. یہ مخلوق کا ذکر ہے, اس سے اللہ کا ذکر کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مخلوق کی تعریف ہے. مخلوق کی تعریف اللہ کو پسند ہے. مخلوق کی تعریف مت کیا کرو. ان کی کوئی, اللہ ٹھیک ہے محبت ہے, لیکن حکم عقل اس سے صحیح نہیں ہوتی. عقل اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے. صحیح, اللہ بڑے ہیں بھائی, حکمران چھوٹے ہیں. ساری دنیا کی حکومت مل جائے, ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتے. اللہ قیامت تک رات کر دیں, کوئی دن نہیں کر سکتا. اللہ دن کر دے, کوئی رات نہیں. ان باتوں کو بولو.
حکومت عالمی نہیں لائی، تو تل ملک من تشا تنزل ملک ممن تشا، حکومت اللہ ہی دیتا ہے، حکومت اللہ ہی چھینتا ہے. تو عز من تشا ذل من تشا، اللہ ذلیل کرتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے. اس نے ذلیل نہیں کیا، یہ شرک ہے. اس نے عزت دی، شرک ہے. اللہ بیمار کرتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب تو بیمار ہوتا ہے اللہ ہی تجھے شفا دیتا ہے. اللہ تجھے ہنساتا ہے، اللہ رلاتا ہے. یہ نہیں لو بیوی رلا رہی ہے، جھوٹ ہے یہ. والفقا واپ کا، اللہ ہنساتا ہے، اللہ رلاتا ہے. واغنا اللہ غنی کرتا ہے، اللہ فقیر کرتا ہے. اللہ یبسط رزق لمن یشاء ویقدر، جس کا روزی بڑھائے، جس کا گھٹائے اللہ ہی گھٹاتا ہے. ان باتوں کو کرو، سنو. دو چیزیں عقل بنانے کے لیے کیا ہو گیا؟ اللہ کی بڑائی سننا اور کرنا. تیسری چیز اللہ کے دین کو لے کے پھرنا. آخری بات کر رہا ہوں. ہمارے ایک کھلاڑی پاکستان ٹیم کے، اس سے کہتے ہیں، ابھی احمد شہزاد نے 3 دن لگائے، کہ سعید بھائی ہم یہاں ہیں، آپ لوگ یہاں تھے، انضمام بھائی، یوسف بھائی، وسیم بھائی، وقار بھائی، کیا وجہ ہے؟ میں کہا آسان وجہ بتاؤں. میں نے جب گھر میں کرکٹ کھیلی، کرکٹ کی نالج گھر بیٹھ کے آ سکتی ہے، مجھ سے زیادہ آ سکتی ہے. ایک ہمارا پان والا تھا لبرٹی میں، ہمارے گھر کے پاس ہی رہتا تھا. وہ کہتا سعید صاحب این چھکا لگتا ہے، این چوکا لگتا ہے. اس کو مجھ سے زیادہ بریڈ مین کب پیدا ہوا، ریورجرز کب پیدا ہوا، عمران خان کی تاریخ پیدائش، یہ مجھے نہیں پتا. اس کو کرکٹ کا علم مجھ سے زیادہ تھا، لیکن کرکٹ کی سمجھ 0% تھی. سمجھ کچھ اور ہوتی ہے، سمجھ یہاں ہوتی ہے اور نالج یہاں ہوتی ہے. یہ ہے ذہانت، یہ ہے وزڈم، زمین آسمان کا فرق. جس فیلڈ کی عقل کھلوانی ہے، جس فیلڈ کی عقل کھلوانی ہے، قرآن نے ایک بات کہہ رہا اس کے لیے. میں نے اس سے کہا دیکھو تم صرف پاکستان میں کھیلتے ہو، ہم پوری دنیا میں کھیلے. جو ڈاکٹر صرف پاکستان میں پریکٹس کرتا ہے اس کی سمجھ، اور جو ڈاکٹر پوری دنیا میں پھرتا ہے اس کی سمجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو مفتی صاحب پاکستان، کسی کی کمی نہیں، جو مفتی صاحب پاکستان میں ہوتے ہیں اور جو مفتی تقی عثمانی کے صاحب کی طرح یا مفتی حنیف جالندری صاحب کی طرح بہت سارے مفتی پوری دنیا میں پھرتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا دیکھتے ہیں نا، ان کی سمجھ میں اور اوروں میں فرق ہوتا ہے. یہ اللہ نے رکھا ہے. یہ میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ جب تک اپنی فیلڈ میں پھرو گے نہیں، اس فیلڈ کی نالج آئے گی، عقل نہیں آئے گی. اس لیے گریٹ کھلاڑی پھرتا ہے. تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فتکن لهم قلوب یعقلون بها واذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تم زمین میں کیوں نہیں پھرتے؟ یہ جو جماعتیں کیوں نکال رہے ہیں، کیوں نہیں پھرتے زمین میں؟ تاکہ اللہ تمہاری دل کی عقل کو کھول دے. بغیر پھرے عقل نہیں کھل سکتی. پکی بات بتا رہا ہوں. انفروا خفافا ثقالا، ہر حال میں نکلو. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں بھیجا انسانیت میں نکلنے کے لیے. میرے دوستوں پکی بات بتا رہا ہوں، نکلے بغیر نہیں سمجھ میں آئے گا، نکلنا پڑے گا. جو انجینئر یہاں بنتا ہے اور دنیا میں پھرتا ہے، اس کی سمجھ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک ہماری ڈاکٹر صاحبہ وہ پیڈیاٹریشن، بچوں کی ڈاکٹر، پوری دنیا پھرتی ہے، تبلیغ کا کام کرتی ہے. ایک عورت بچہ 1 سال کا بالکل سوکھا ہوا، ان کا ڈاکٹر صاحبہ میرا بچہ میرا دودھ نہیں پیتا، کیا کروں؟ پوری دنیا، امیر لوگ تھے، پوری دنیا چکر لگا لی. ڈاکٹر نے کہا ہمیں علاج نہیں آ رہا. وہ اس ڈاکٹر کے پاس گئے، اس کو اللہ نے یہ دی ہوئی تھی عقل، فراست. مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس نے کہا تو نے سب کو دکھایا، تو میرے پاس. اس نے بچہ نہیں دیکھا، عورت کو لے کے گئی، اس کا سینہ دیکھا، کہا تیرے سینے میں مسئلہ ہے، یہ دوائی کھا. اللہ نے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا. یہ پھرنے سے آتا ہے. دین کی سمجھ بھی پھرنے سے آتی ہے بھائی. اس لیے جو پانی ٹھہر جاتا ہے وہ ناپاک گندا ہوتا ہے، جاری پانی پاک ہوتا ہے. یہ جسم پانی سے بھرا ہے، کہ اس کو لے کے چلو چلاؤ، اگر یہ رک گیا ناپاک ہو جائے گا. اس کے لیے بھائی آج نیت کریں، اپنی مسجد کو انشاءاللہ 24 گھنٹے آباد کریں گے، اور ان اعمال سے جو اعمال سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد کیے کریں گے انشاءاللہ. اللہ کہتے ہیں روزی کن میں 2 کام کر لو، روزی عزت والی دوں گا، روزی آسمان میں، اور فی السماء رزقکم وما توعدون، میں تو سایہ ڈالتا ہوں نیچے، تم سائے میں پھر رہے ہو، دبئی جا رہے ہو چائنا. روزی آسمان سے آتی ہے، اعمال آسمان سے آئے. اعمال میں مال موجود ہے، اعمال میں مال موجود ہے. 5 لفظوں میں اعمال میں 2 کام اللہ کے ہیں. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا ونصروا اولئک هم الحق لهم مغفرۃ ورزق کریم. جو یہ لوگ ایمان لائے اور اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی، اور جن لوگوں نے ان ہجرت والی جماعتوں کو اپنے گھر ٹھہرایا، ان کی نصرت کی، یہ ہجرت اور نصرت والے اپنے ایمان میں پکے سچے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور دنیا میں اللہ عزت والی روزی دے گا.
روزی تو اس کی ہجرت نصرت ہے، ہم کہاں تلاش کریں پاگلوں کی طرح؟ اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ فائر بریگیڈ، یہ آگ لگ گئی، 1000 بلڈنگ میں لوگ ہیں اور فائر بریگیڈ والے سو رہے ہیں۔ اب جب یہ محلے والے جائیں گے کہ ہمارے اس میں بچے جل گئے ظالموں، یہ فائر بریگیڈ والوں کو چھوڑیں گے؟ 6 ارب لوگ کافر ہیں، 2 لاکھ روزانہ مر کے جہنم میں جا رہے ہیں، یہ فائر بریگیڈ کا عملہ سو رہا ہے کہ یار جائیں جہنم میں، ہم تو اپنا کام کریں۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جن جماعتوں نے گناہ کیا وہ بہت ساری قومیں بندر بنی گناہ کر کے، اور جو جماعتیں کھڑی تھی تماشائی، اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا، گناہ سے نہ روکنے والوں کو خنزیر بنایا۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں نیک اور بد قیامت الگ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، نیک اور بد الگ ہو جائیں گے۔ لیکن سورہ ہود میں اللہ نے کیا کہا؟ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، کہ زمین میں ایسی جماعتیں کیوں نہیں پھرتی جو لوگوں کو گناہ سے روکیں؟ بس جب عذاب آیا، جو جماعت لوگوں کو گناہ سے روکتی تھی ان کو اللہ نے الگ کیا، باقی سب کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ لیکن وہ جماعتیں تھوڑی ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ دوسرے لوگ کون تھے؟ یہ اپنی شہوتوں میں اترفو، یہ ناز و نعمت میں پلنے والے تھے، یہ ظالم بھی تھے اور مجرم بھی تھے۔ یعنی لوگوں کو گناہ سے نہ روکنا ظلم بھی ہے اور جرم بھی ہے۔ مجرم اور نیک لوگ الگ ہو جائیں گے۔ جو آدمی لوگوں کو گناہ سے نہیں روک رہا، قیامت کے دن مجرمین کے جماعت میں ہوگا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے بھائی آج نیت کرو، انشاءاللہ سب کو نماز کی دعوت دیں گے، سب کو مسجد آنے کی دعوت دیں گے۔ صحابہ نے اتنی مسجد کی دعوت دی کہ بدھ بول پڑا، ہمارے زمانے ختم، مسجدوں میں جانا شروع ہو گئے۔ تو میں 3 کام تم کر لو، 5 دفعہ مسجد جایا کرو، مسجد کو آباد کرنے 5 دفعہ۔ یہ نماز کا ٹائمنگ شریعت میں نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے ہمارے کمزور مسلمانوں کے، ورنہ اذان سے نماز شروع ہو جاتی ہے۔ وہ پلازا بالا کوٹ میں پٹھان کا کیوں بچا؟ اس نے کہا سعید بھائی ہر اذان پہ پلازا بند، اللہ نے اس کو زلزلے میں بچا کے دکھایا۔ جنید جمشید کی دکان ایبٹ آباد میں اذان پہ بند، پورا پلازا گر گیا، جنید جمشید کی دکان کونے میں اللہ نے بچا لیا۔ اذان سے نماز شروع، اذان کے بعد کام کرو گے مصیبتیں آ جائیں گی۔ میرے دوستو 5 دفعہ مسجد جاؤ اور گھر میں سلام کر کے داخل ہو اور اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے دین کے لیے۔ تم زندہ رہو گے، تمہیں روزی دوں گا، تمہارے کام میں مدد کروں گا، مرتے ہی تمہیں سیدھا جنت میں داخل کروں گا۔ جو مسجد کا پلر بن جاتا ہے، باہر کسی کام سے جگہ، حدیث میں آتا ہے فرشتے اس کے ساتھ جائیں گے، اس کے کام جلدی سے کرا کے واپس گھر مسجد میں آئیں گے۔ تو مسجد کو کور کور بھر کے گھر بنائے گا انشاءاللہ، اس کو 24 گھنٹے آباد کرے گا۔ کس سے؟ ایمان کا حلقہ، 5 منٹ بیٹھ جاؤ، تعلیم کا حلقہ، ذکر، عبادت اور استقبال، اور سب کو 5 وقت کا نمازی انشاءاللہ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔